ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے کہ میں شمس رحمان فاروقی صاحب کو ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسمان کی تازہ اشاعت دکھا رہا تھا۔ انہوں نے ادھر سرحد پار اپنے سیل فون کا کیمرہ اور ڈسپلے آن کر رکھا تھا۔ ادھر میں اپنی لائبریری میں بیٹھا اپنے سیل پر ناول کا سرورق، ابتدائی صفحات، پس سرورق ایک ایک کر کے سب دکھاتا گیا اور وہ خوش ہوتے رہے۔ یہ سارا خوبصورت منظر ایک ویڈیو میں موجود ہے۔ یہ ان کی آواز کی آخری ریکارڈنگ نہیں ہے جو میرے پاس محفوظ ہو۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ کووڈ-19 کا شکار ہوئے اور ہسپتال جا پہنچے، تو وہ وہاں سے اپنی آواز میں پیغام ریکارڈ کر کے مجھے بھیجتے رہے اور ہر بار کہتے رہے کہ وہ قدرے ٹھیک ہیں اور محبت کرنے والوں کی دعاؤں کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو چکی تھی کہ سنبھل نہ پائے۔ ہسپتال سے گھر منتقل ہوئے، مگر صحت کی بحالی کا عمل رک سا گیا تھا۔ اسی فون نمبر سے جس پر فاروقی صاحب سے بات ہوتی رہی تھی یا وہ کوئی میسج بھیج دیا کرتے تھے، اس سے مجھے آخری وائس میسج آیا۔ یہ فاروقی صاحب کی اپنی آواز میں نہ تھا، ان کی بیٹی مہر افشاں فاروقی کے نے ایک پیغام ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیا تھا اور بتایا تھا کہ فاروقی صاحب کی ہدایت پر وہ بتانا چاہتی تھیں کہ وہ آہستہ روی سے صحت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس بیچ میں خود ہسپتال جا پہنچا۔ جی میں خود۔ ہوا یوں کہ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تو بچوں نے بعد میں بتایا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گرنے اور ہوش میں آنے کے درمیان اس کیفیت میں گزرا تھا کہ میری آنکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئی تھیں، ہونٹ کھلے تھے اور زبان دوہری ہو کر تالو کو چھو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور مجھ پر کیا بیتی تھی۔ بس ایک نکاہت تھی جو بدن میں ہر کہیں دندنا رہی تھی۔ تاہم میری بیگم یاسمین اور بچے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے ہسپتال منتقل کر دیا تھا۔ وہاں 3 دن پڑے رہنے اور طرح طرح کے ٹیسٹوں سے گزرنے کے بعد ڈسچارج ہوا تو میرے آرام کی خاطر سیل فون وغیرہ دور رکھ چھوڑے گئے۔ شاید یہی وہ لمحات تھے کہ فاروقی صاحب کی رحلت کی خبر آئی تھی۔ میرے سیل پر مسلسل فون آ رہے تھے۔ کشور ناہید کا فون آیا تو وہ سیل میرے پاس لے آئی۔ فون سننے سے پہلے ہی اس کی گھنٹی بند ہو چکی تھی۔ یاسمین نے سیل میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بس اتنا کہا، شمس رحمان فاروقی صاحب، اور گردن ایک طرف گرا دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یوں سامنے دیکھ رہا تھا جیسے وہاں چھت نہ تھی، موت تھی جس کا چہرہ میں نے دیکھا تھا اور جس کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا۔ اردو ادب کی آبرو شمس رحمان فاروقی ہم میں نہیں رہے ہیں، مگر ان کی اعزاز شخصیت ایسی ہے کہ اردو ادب کا مستقل باب ہو گئی ہے۔ وہ 15 جنوری 1936 کو پرتاپ گڑھ یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے۔ علم و فضل کی قدیم روایت اپنے بزرگوں سے ورثے میں پائی۔ 13 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر اور بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور باپ کی طرح پڑھنے لکھنے کی طرف راغب۔ فاروقی صاحب کے دادا حکیم مولوی محمد اصغر فاروقی تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ فراق گورکھپوری کے استاد تھے۔ نانا محمد نذیر کی دلچسپی کا علاقہ بھی تعلیم رہا۔ ان کے زمانے کا ایک قائم کیا ہوا سکول اب کالج بن چکا ہے۔ فاروقی صاحب نے اپنی یادداشتوں میں بتا رکھا ہے کہ وہ سکول کے زمانے سے ہی شاعری کی طرف راغب تھے۔ تب انہوں نے ایک قلمی رسالہ گلستان بھی نکالا تھا۔ بس کچھ کاغذات کو اکٹھا کر کے اس پر اپنی تصانیف لکھ لیا کرتے تھے اور یہ رسالہ بس ایسا تھا۔ میٹرک کر لیا تو پہلا افسانہ لکھا۔ کوئی 70 سال پہلے انہوں نے اپنا پہلا ناول، مختصر ناول دلدل سے باہر لکھا، جو معیار میرٹھ میں 4 قصوں میں شائع ہوا تھا۔ یہ فاروقی صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز تھا۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی، جس کی بابت وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کی تصویر اخبارات میں شائع ہوئی اور بہت لوگ متاثر ہوئے تھے۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو کر کیا تھا، مگر مقابلے کا امتحان پاس کر کے وہ پوسٹل سروس میں آ گئے اور یہاں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی شادی جمیلہ خاتون سے ہوئی، جن کا فاروقی صاحب نے ہمیشہ ذکر بہت محبت سے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ
ساتھ میں جب جمیلہ خاتون کی رحلت پر میں نے فاروقی صاحب سے پرسے کا فون کیا تھا تو ان کا ذکر کرتے کرتے ان کی آواز بار بار پھرا جاتی تھی۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ وہ اس بی بی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کئی برس پہلے مجھے آخری بار فاروقی صاحب کے ساتھ جمیلہ خاتون جب پاکستان آئی تھیں تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ فاروقی صاحب کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھ رہی تھیں، اور فاروقی صاحب کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا جمیلہ خاتون کی طرف وہی دیکھتے۔ فاروقی صاحب نے جمیلہ خاتون کے حوالے سے بجا طور پر لکھا تھا: ایک مدت تک نصف صدی سے بھی زیادہ جس نے مجھے جی جان سے رکھا دلشاد۔ یہاں ان کا ناول چھپنے جا رہا تھا تو وہ بار بار کہتے تھے کہ اپنی خاتون خانہ کے لیے لکھی گئی ان کی نظم کو ضرور اس میں شامل رکھیں۔ فاروقی صاحب ہمیشہ کہا کرتے کہ جمیلہ خاتون تھیں جن کی مدد سے وہ شب خون جیسا رسالہ 4 دہائیوں تک مسلسل نکالتے رہے تھے۔ شب خون کا پہلا شمارہ جون 1966 کی تاریخ کے ساتھ مئی 1966 کو منظر عام پر آیا تھا، جس پر مرتب اور منتظم کی حیثیت سے جمیلہ فاروقی کا نام تھا۔ شب خون نے کئی نسلوں کی ادبی تربیت کی اور اس کے 2 آخری ضمیر ضخیم شمارے جون 2005 میں شائع ہوئے تھے۔ شب خون کئی برس تک پاکستان میں ترسیل کے لیے یہاں دوستوں کو دینے کے لیے میرے پاس آتا رہا۔ شب خون کی اشاعت معطل ہوئی تب تک یہ شمارہ میرے پاس آتا رہا، اور اس کے بعد خبرنامہ شب خون کے نام سے کچھ صفحات بھی شائع ہوتے رہے، پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تاہم ان 39-40 برسوں میں اس رسالے نے ایسے ایسے مباحث اٹھائے کہ فاروقی صاحب کا نام سب سے زیادہ ادبی دنیا میں گونجنے لگا تھا۔ 2005 میں شائع ہونے والے ان آخری 2 شماروں میں سے ایک شمارہ اس انتخاب پر مشتمل تھا جو لگ بھگ 24,000 صفحات پر مشتمل شب خون میں چھپنے والی تحریروں سے کیا گیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں فاروقی صاحب نے بھارت میں متعارف کرایا، میرے افسانے شب خون میں شائع کی، اور جب ایک درسی کتاب انتخاب نثر اردو کو مرتب کرنے کا موقع نکلا تو پاکستان نے انہوں نے 2 افسانہ نگاروں کے افسانے کتاب کا حصہ بنائے: انتظار حسین کا بادل اور اس خاکسار کا لوت۔ میرے کئی افسانے انہوں نے شب خون میں چھاپے: گانٹھ، ماخوذ تاثر کی کہانی، موت منڈی میں اکیلی موت کا قصہ، بدن برزخ سلسلے کے تینوں افسانے، حتیٰ کہ اس آخری انتخاب میں بھی میرا افسانہ شامل تھا۔ میں اسے اپنی ٹوپی میں سجی کسی کلگی سے کم نہیں سمجھتا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی جب 40 برس تک شب خون میں چھپنے والی منتخب تحریروں کو ایک بار پھر چھان پٹک کر کڑا انتخاب کر رہے تھے، جی منتخب تحریروں سے انتخاب، تو انہوں نے راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین، خالدہ حسین، منشا یاد، رشید امجد، سریندر پرکاش، صدیق عالم، انور سجاد، اسد محمد خان کے ساتھ اس خاکسار کے افسانے سورگ میں سور کو دیکھا اور انتخاب کا حصہ بنا لیا تھا۔ جس زمانے میں فاروقی صاحب نے تنقید میں اپنا نام بنایا، وہ زمانہ ترقی پسندوں کی قدرے پسپائی کا زمانہ تھا۔ فاروقی صاحب کو ترقی پسندوں نے ایک حریف کے طور پر لیا اور ان کی شہرت جدیدیت کے ایک علمبردار کے طور پر ہوئی۔ ان کی تنقیدی خیالات کو بہت توجہ سے دیکھا جانے لگا تھا۔ ان کا سب سے زیادہ توجہ بٹور لینے والا کام 4 جلدوں پر مشتمل کتاب شعر شور انگیز تھی۔ میر تقی میر کی تفہیمات کا ایسا کرینہ کہ دوست دشمن سب اس کے معترف ہوئے اور انہیں سرسوتی ایوارڈ ملا۔ میں اسے بھی اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ جب یہاں ڈاکٹر سبز رشید نے ان کے تنقیدی تحریروں کا ایک انتخاب چھاپنا چاہا اور ان سے اس کی اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ انتخاب میں کروں اور اس کا مقدمہ بھی لکھوں۔ میرا ناول آیا، مٹی آدم کھاتی ہے، تو اس کا مقدمہ فاروقی صاحب نے لکھا تھا۔ خیر یہیں بتاتا چلوں کہ ہمارے بیچ سب اچھا بھی نہیں تھا، اور پاکستان میں یا پھر دلی میں جو ملاقاتیں رہیں ان میں ہم ان مسائل پر بھی بات کر رہے تھے جن پر ہمارا نقطہ نظر مختلف ہو جاتا تھا۔ تاہم میں ہمیشہ ان کے معاملے میں محتاط اور مؤدب رہا ہوں کہ ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ تھا۔ گنج سوختہ، سبز اندر سبز، 4 سمت کا دریا، آسمان محراب، سوار اور دوسرے افسانے، افسانے کی حمایت میں، لفظ و معنی، عروض، آہنگ اور زبان، اردو غزل کے اہم موڑ، ہمارے لیے منٹو صاحب، قبض زماں، کئی چاند تھے سر آسماں، اور جوں جوں یاد کیے چلے جائیں تو فاروقی صاحب کے کام کی عظمت کی دھاک دل پر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود فاروقی صاحب کی تحریروں اور خیالات
ایسے ہیں، ان کی تحریریں اور خیالات ایسے ہیں کہ آپ کو ٹھس بیٹھنے نہیں دیتے، آپ انہیں پڑھ کر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور بساط بھر اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی طالب علمانہ اختلاف میں نے اپنی نیشنل بک فاؤنڈیشن سے چھپنے والی کتاب اردو افسانہ صورت و معنی میں کیا تھا۔ یہ کتاب انہیں ملی تو انہوں نے 25 جون 2006 کو مجھے خط لکھ بھیجا تھا۔ کوٹ: خوب، بہت خوب، کم ہی لوگوں نے افسانے کی حمایت میں پر اتنی عمدہ گفتگو کی ہے، جزاک اللہ۔ یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، منٹو پر ان کی کتاب ہمارے لیے منٹو صاحب آئی تو اس پر بھی مجھے کچھ ایسے اختلافی خیالات کا اظہار کرنا پڑا تھا۔ میں نے خود کو وہاں بھی مؤدب پایا جہاں میں سرے سے ان کے خیالات نہ مان رہا تھا۔ شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ اجمل کمال نے اپنے ایک مضمون میں میرے اختلافی نوٹ کو تو اہم کہا، مگر میرے لہجے پر فدویانی کی پھپتی کس دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب کئی چاند تھے سر آسماں پر میری لکھی ہوئی تحریر انہیں ملی تو انہوں نے اجمل کمال کے اس جملے کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا فدوی ایسا ہوتا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے ان کی بات سمجھ نہ پایا تو انہوں نے کہکا لگایا اور دہلی میں ہونے والی اس ملاقات کا ذکر کیا جس کا ذکر اس دیباچے میں بھی آ گیا تھا۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کئی چاند تھے سر آسماں کے ارشاد پر ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا ہے، جس کی ویڈیو امر شاہد نے بک کارنر کے صفحات پر فراہم کر دی ہے۔ آپ اس میں فاروقی صاحب کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے پھر سے سنا ہے، اور جب میں اس ناول کے خوبصورت صفحات دکھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچا ہوں کہ جہاں وہ لطف لے لے کر فرما رہے ہیں، وہاں ایک صاحب ہوتے ہیں محمد حمید شاہد، کیا ان کا دیباچہ بھی اس میں شامل ہے، تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ تحریر کتاب کی اشاعت سے پہلے نہ صرف پڑھی تھی، اس پر پسندیدگی کا اظہار اس قدر فراوانی سے کیا تھا کہ مجھے حجاب آنے لگا تھا۔ اس موقع پر ان کا اس محبت سے اس تحریر کا ذکر کرنا ایسا تھا کہ اس کی یاد بھی اب میری زندگی کا سرمایہ ہو گئی۔ بہت شکریہ۔